یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ نازک سیاسی حالات میں صوبائی خود مختاری سے چھیڑ چھاڑ وفاق پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم نے شدت پسند قوم پرستوں کو سیاسی بحث سے باہر کر دیا تھا اور مجوزہ تبدیلیاں انہیں دوبارہ غیر آئینی سرگرمیوں کی طرف راغب کر سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو ترمیم ہوگی وہ کوئی ایک طرفہ تو ہو نہیں سکتی، قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کرے گی، صحیح، اس پہ سوچ بچار ہوگا، تجویز پیش ہوگی، مشاورت ہوگی، اتفاق رائے ہوگا، تبھی ترمیم ہوگی نا۔ وہ یہ ماشاءاللہ تو لگا نہیں ہوا ملک میں بالکل کہ آپ آج اور یعنی ایک حکم جاری کریں اور ترمیم ہو جائے گی۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں سر اسحاق ڈار صاحب سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ ہم اتحادیوں کی مشاورت سے لائیں گے۔ ہم نہیں، اتحادیوں کی مشاورت تو ضروری ہے۔ جو برسر اقتدار جماعت ہے مسلم لیگ نون اور اس کے جو حلیف ہیں ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے جماعت کے پاس، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہوگی۔ صحیح، اب یہ ہے، اس لیے میں نے ایک بات کی ہے، میری رائے آتی یہ ہے کہ ضرورت ہے اس توازن کو درست کرنے کی، اچھا، لیکن وہ کیسے کیا جاتا ہے، تجویز کیا ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ جب واضح ہوگا اس پہ رائے دیں گے۔ شامی صاحب ایک سوال ہے، آپ بھی یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں ہم کہیں کہ شامل تھے جن کا خیال یہ تھا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں بیلنس آؤٹ ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور آج یہ درست ہو رہا ہے۔ آج کی بات ہو رہی ہے، ہر ترمیم جو ہے اس کے نتائج ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا ہے آپ کو۔ آج یہ صورت ہے کہ وفاق پاکستان جو ہے اس کے وسائل کم ہو چکے ہیں، صحیح، وہ اسے قرضہ واپس کرنا ہے، اسے دفاع کے اخراجات اٹھانے ہیں، اور پھر اس وقت تو 700-800 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر وفاق خرچ کر رہا ہے، صحیح، یعنی غربت کے خاتمے کے لیے بڑی ضروری بات ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے حق میں ہوں خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، صوبے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے۔ صحیح، تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے، صوبے بھی اس ملک کے ہیں، وفاق بھی اس ملک کا ہے، تو بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ کوئی گن پوائنٹ پر ترمیم نہیں کی جا سکتی، یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے متفقہ طور پر، یعنی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، تینوں جماعتوں نے اس پہ دستخط کیے آرٹیکل 140A میں اور کہا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئین میں تبدیلی کر کے جو مقامی حکومتیں ہیں، جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے، آئینی تحفظ، ان کو ایک چیپٹر داخل کیا جائے، اچھا، ان کے اختیارات، ان کے وسائل اور ٹینیور واضح کر دیے جائیں، ٹینیور بھی، ان کا ٹینیور واضح کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح صوبائی حکومت کا ہے، جس طرح وفاقی حکومت کا ہے، ٹھیک، اس طرح مقامی حکومت کا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں بڑی جماعتیں جب اس پر متفق ہیں تو پنجاب میں تو پھر مرکز میں بھی ان کو اتفاق کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ وہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے۔ شامی صاحب بہت سے لوگوں کو تو حیرانی ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اچانک یعنی کہ جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا، لیکن بہرحال اب اس کو کور کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب سینٹ میں۔ آج کچھ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو لے کے، لیکن اب تھوڑا معاملہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ابھی اناؤنس نہیں ہوا۔ جی ہاں، راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں، ہاں جی، جو نام ان کو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور بہرحال اب ان کو نومینیٹ کر دیا ہے تو پھر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اچھا، دیکھیں اب ایک معاملہ تو یہ ہے، ہاں ہم بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کی، ٹھیک ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے وہ ہے ڈیفنس سے ریلیٹڈ۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ کوئی مسلح افواج جو ہیں ان کے جو ان کا ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی زیر غور ہے، وہ بھی اس کو بھی تاکہ کچھ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے کوئی اختیارات میں وسعت دے دی جائے گی یا کوئی نیا منصب کریٹ کیا جائے، باتیں ہو رہی ہیں، چیف آف ڈیفنس جیسے انڈیا میں ہے، یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے اس کے کوئی اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب یہ ساری باتیں ہیں اور ان پہ جب کوئی یعنی واضح طور پر تجویز سامنے آئے گی تب اس پہ ہم رائے دے سکیں گے، ٹھیک ہے، مسودہ جب اس کا سامنے جب مسودہ سامنے آئے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ باقی یہ ہے کہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم جو ہے خاص طور پہ، اور پاپولیشن کنٹرول جو ہے، اس کے حوالے سے
کوئی مرکز جو ہے اس کی ذمہ داری میں اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اس کا بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے, کیونکہ ہر صوبہ جو ہے, اب تو آپ نے لکھ دیا ہے NFC میں کہ لکھا ہوا ہے کہ آبادی کی بنیاد پر وسائل تقسیم ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہر صوبے کو اپنی آبادی بڑھانے میں دلچسپی ہے, کم کرنے میں ہے نہیں. صحیح. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا. تو آئین جو ہے, جو آج کی, اس پہ ہمیں ہنگامہ کرنے کی بجائے اور واویلا مچانے کی بجائے اور طرح طرح کے تھیوریز بیان کرنے کی بجائے غور کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. جو حکومت کے ذہن میں ہے وہ واضح طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا جائزہ لیا جا سکے. صرف ان بیانات کی اسی طرح آپ روشنی دیکھیں, میں الیکشن کمیشن ہے, دوسرے منصب ہیں جہاں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مشاورت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اپوزیشن لیڈر اور حکومت کے قائد جو ہیں ان کے درمیان مشاورت نہیں ہو پاتی. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ تیار نہیں تھے قائد حزب اختلاف سے مشاورت کے لیے. بالکل, ہاتھ میں لانے کے روادار نہیں تھے وہ تو. اب یہ ہے صورت, اب بھی ایک ٹینشن برقرار ہے. تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ڈیڈ لاک نہ ہو پائے, اور یہ معاملات, یا تو یہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں, جو پارلیمانی رہنما ہیں, یہ اپنا اس طریقے سے ذاتی لڑائیاں نہ لڑیں, اپنے منصب جو ہیں ان کے تقاضوں کو پورا کریں. دنیا میں پارلیمانی طرز حکومت اس طرح نہیں چلتا, یہ کٹی کر کے نہیں چلتا, اور ایک دوسرے سے لڑائیاں کر کے نہیں چلتا. تو اس کو ہم کو اپنے تو بہرحال جو بھی ضرورت ہے اور جس کلوز کو آئین میں بدلنے کی ضرورت ہے یا کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, جب وہ سامنے آ جائیں گے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے. ہاں جی. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ چیز ہے جو میثاق جمہوریت ہے اس میں درج ہے. اس میں پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ابھی جو ہمارے آسن بھون صاحب ہیں, جو ابھی یہ جو آپ کا گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو جیتا ہے انتخابات, سپریم کورٹ بار کے بھی اور بار کونسل کے بھی, ان کے وہ لیڈر ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بن جائے. بینچ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اچھا. تو اب اس پر بھی جس کے خد و خال واضح ہوں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی وہ